الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا علی اطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشبودار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکدار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ میں نے کسی مشک یا عنبر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج رہیں، کیونکہ آج ایک ایسی ہی غلام جو کہ انتہائی خوشبودار غلام ہے، خوشبودار آقا کے خوشبودار غلام ہے، جنہیں عطار کہہ کے پکارا جاتا ہے، آج ان کی بارگاہ میں چلیں گے، یعنی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا آج تذکرہ پاک ہوگا۔ ہمارے ساتھ آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، یعنی آج 6 صدی ہجری میں تصوف کی دنیا کے اس شاہکار کی بارگاہ میں مل کر حاضری دیتے ہیں، جن کی بارگاہ میں مولانا روم علیہ رحمہ جیسی بلند پایہ ہستی بھی غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی نظر آتی ہیں، جو نیشا پور کے مضافات سے چاند کی طرح ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے جن کے وجود کی چمک سے ایک جہاں روشن ہو گیا صاحب، جو عظیم صوفی شاعر ہیں، تذکرہ نگار ہیں، ماہر علوم باطنی ہیں، عارف کامل ہیں اور مصلح ہیں، یعنی یوں کہیے کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام کی بزم کے وہ روشن ترین ستارے ہیں، جو بچپن ہی سے صوفیہ کے تذکار کے سمندر میں، ان کی محبت میں، ان کی مودت میں، ان کے عشق کے سمندر میں مکمل طور پہ غوطہ زن ہی رہے، جو پیشے کے اعتبار سے ادویات کے ماہر تھے، لیکن یوں کہیے صاحب کہ لوگوں کے روحانی طبیب بھی تھے، اور ایک اچھے طبیب کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت بھی بظاہر بجا لاتے تھے، مگر ساتھ ساتھ فارسی زبان کے اعلیٰ ترین شاعر، صوفی اور ماہر علوم باطنی بھی تھے، جن کا علمی خاصہ اور اثر آج بھی ناظرین، آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا برملا اقرار کیا، اور ساتھ ہی ان سے فیوز و برکات بھی حاصل کیے، بلکہ یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ رومی علیہ رحمہ نے اپنے پیشروں سنائی اور عطار کے انداز پر اپنی شاعری کی بنیاد ڈالی، اسی لیے عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مہک اور ان کے افکار و خیالات اور سلوک و معرفت کی بنیادی نکات کے نشانات رومی کی شاعری پر روز روشن کی طرح آیا نظر آتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ اپنے بچپن میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے اسرار نامہ کیا ہی لیتے ہیں صاحب، کہ بس اسرار و رموز کے سارے پردے ان کے سامنے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا رومی علیہ رحمہ ایک اور جگہ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کو اس انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، میری شاعری میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لیکن میری شاعری کا اصل منبع و مرجع شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے۔ میں شاعری کے میدان میں خود کو عطار کا غلام تصور کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا روم علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، یعنی وہ مولانا روم علیہ رحمہ جن کو علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی ہستی، عظیم ترین ہستی اپنا مرشد مانتی ہیں، تو تصور کیجئے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہی مقام اور مرتبہ ہوگا۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ عشق و تصوف کے 7 شہروں کے سیاح تھے، جبکہ میں تو ابھی ایک ہی کوچے کے موڑ پر کھڑا ہوں۔ بلکہ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے ناظرین کہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے مختلف ممالک کا دورہ کیا، اور دوران مسافرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صرف عارفوں اور صوفیوں کے حالات کی جستجو میں نہیں لگے رہے۔ تذکرۃ الاولیاء آپ پڑھتے ہیں نا صاحب، اس کے اندر جو تذکار ہے صرف اسی میں آپ نہیں لگے رہے، بلکہ خود بھی معرفت کی منازل کو آپ طے کرتے رہے۔ عطار نے مصر کا، دمشق کا، مکہ شریف کا، ترکستان کا، ہندوستان کا سفر کیا، اور انصار نے عطار رحمۃ اللہ علیہ کو جلا بھی بخشی، اور علماء و فضلاء کی صحبت سے بھی خاصا آپ نے اثر قبول کیا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی تجربات کا ایک وسیع ترین سمندر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عطار کو معاشرتی طور پر کافی گہرا تجربہ بھی تھا اور انتہائی عمیق مشاہدہ
بھی آپ کا تھا، کیونکہ ان کی نصیحتیں ناظرین انہی تجربات اور احساسات کا ایک مکمل طور پر نچوڑ یوں کہیے کہ کرکس ہیں کہ جو ان کی زندگی میں پیش آئے، یعنی عورتوں، بچوں، غلام، سلاطین کی نفسیات سے آپ بہت بخوبی واقع، یعنی یوں کہیے کہ اس دور کے بہترین سائیکائٹرسٹ تھے آپ. یعنی آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے 4 شرطوں کو آپ لازم فرماتے ہیں. وہ کیا ہیں ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں کہ دل کو حسد سے، دل کو، یہ جو دل ہے نا دل صاحب، یہ جو دل ہے، دل کو حسد سے، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے. یہ جو زبان ہے صاحب 32 دانتوں کے درمیان، فرماتے ہیں اس کو جھوٹ اور غیبت سے. عمل کو ریاکاری اور دکھاوے سے، یعنی جو ہم ایکسپوجر کی دنیا کے اندر بلا وجہ لگے ہوئے ہیں اس سے. اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں شکم کو مال حرام سے، جو پیٹ ہے جس کے اندر لقمہ جاتا ہے یہ حلال جانا چاہیے. فرماتے ہیں کہ شکم کو مال حرام سے پاک رکھنے کو اہل ایمان کے لیے آپ ضروری شرط مانتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ کسی انسان میں مذکورہ اگر 4 شرطیں پائی جائیں تو وہ انسان مومن اور شریف ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے صاحب، آج انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی اور ان کی ہستی کے حوالے سے آپ کو بتلائیں گے. بڑی کمال، بڑی انٹرسٹنگ ہستی ہیں. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حسین القادری صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت معروف نوجوان عالم دین جناب علامہ شیخ سعد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے. بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے اور ایسی انٹرسٹنگ کہ انہوں نے، ظاہر تذکرۃ الاولیاء پہ آگے جا کے بات ہوگی، اور اپنا میں تو یہ جانتا ہوں کہ دنیا بھر کے جو صوفیہ ان کی جو شخصیات ہیں ان کو ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ سمو کے رکھ دیا. وہ ظاہر پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑا ایک خزانہ ہے. بہرحال آغاز کیجئے بنیادی تعارف سے، خاندان کے حوالے سے بتائیے، ابتدائی حالات کے بارے میں، تعلیم و تربیت کے بارے میں، خاص طور پہ جو آپ کا پیشہ تھا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات و تعلیمات اور آپ کا تعارف آج ہمارا مضمون ہے. اور میں گفتگو شروع کرنے سے قبل آپ کی جو جائے پیدائش ہے اس کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. چونکہ آپ کا تعلق ایران کے شہر نیشا پور سے، ہمیں تاریخ اسلامی میں 3 افراد ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی جہت میں کام کیا اور اتنا کام کیا کہ نیشا پور کی پہچان بن گئی. کہ جب کبھی بھی نیشا پور کا نام لیا جائے گا تو ان 3 ہستیوں میں سے کسی ایک کا نام سامنے آتا ہے. کیا اچھی تمیز. سب سے بڑی بات، سب سے بڑا نام جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت شیخ محمد بن عبداللہ حاکم نیشا پوری، مستدرک علی الصحیحین کو ترتیب دینے والے، جنہیں ہم امام حاکم نیشا پوری کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نیشا پور کی پہچان بنے اور انہوں نے علم حدیث میں کام کیا. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور ہستی نظر آتی ہیں جن کا نام عمر خیام نظر آتا ہے، جو علم ریاضی میں، میتھمیٹکس میں وہ ایک بڑے مرتبے پر نظر آتا ہے. کیا کہنے. اور پھر اس کے بعد تیسری ہستی جو علم تصوف اور علم شاعری میں اس مقام پر پہنچے کہ جیسے آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیا کہ مولانا رومی بھی جس سے فیض لیتے ہوئے نظر آئیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جناب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا. اچھا، تصوف کی دنیا میں اسم بمسمہ بن گئے. عطار یعنی عطر فروش، میں خوشبو بکھیرنے والے ہی بن گئے، خوشبو ہی فروخت کرنے والے بن گئے تصوف کی دنیا میں. جی. اور انہوں نے ایسا عطر بکھیرا ہے، ایسی خوشبو بکھیری ہے اور تصوف کا وہ حقیقی رنگ دنیا والوں کو عطا کیا ہے کہ جس کی مہکار آج بھی ان کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کی شاعری کے ذریعے سے اور ان کے کردار کے ذریعے سے ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کے جب نام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کا جو نام مبارک ہے اصلاً آپ کا نام محمد ہے، محمد بن ابی بکر ابراہیم. 2 کنیتیں آپ کی ذکر کی جاتی ہیں، ایک ابو حامد اور دوسری ابو طالب. ان دونوں کنیتوں سے آپ پکارے گئے. اور یہ جو فرید الدین ہے یہ آپ کا نام نہیں بلکہ یہ آپ کا لقب ٹھہرا. اچھا. فرید الدین آپ کا لقب بنا. اور پھر چونکہ آپ شاعر ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ شاعر اپنا ایک فرضی نام جسے ہم تخلص کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو فرضی نام اور تخلص جسے کہا جائے شاعری کی دنیا میں وہ آپ نے عطار رکھا. اچھا، یہ تخلص اتنا معروف اور مشہور ہوا اور پھر ایسی کیفیت بنی کہ یہی تخلص در حقیقت ان کے پیشے اور ان کے رہن سہن اور ان کے معمولات کے ساتھ بھی اتصال رکھتا تھا. اس لیے عمومی طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس کو تخلص کے طور پر نہیں بلکہ ان کے نام کے جز کے طور پر شمار کیا جا رہا ہے. یعنی ان کا پروفیشن جو تھا وہ ان کے نام کا جز بن گیا، نام کا جز بن گیا اور انہوں نے اسی کو تخلص بھی بنا لیا. اچھا اسی کو انہوں نے تخلص بنا لیا. اور اب یہ دونوں چیزوں کا اتصال ہمارے سامنے نظر آتا ہے. عطار کہتے ہیں تو اس سے آپ کا تخلص بھی سامنے آ جاتا ہے اور آپ کا پروفیشن اور آپ کا جو پیشہ ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. یعنی ایک طرف آپ دوا
فروش بھی نظر آتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے مطلب خوشبو کو تقسیم کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. ایسا ہی حقیقت ہے. اور پھر آپ دنیا میں جب مشہور ہوئے تو آپ کو فرید الدین عطار ہی کہا گیا. آپ کے نام سے اور آپ کی کنیتوں سے جو ہے آپ زیادہ معروف نہ ہوئے بلکہ یہ فرید الدین عطار کا نام ہمارے سامنے موجود ہے. جب ہم ان کی ولادت کی بات کرتے ہیں تو ہجری اعتبار سے آپ کی جو ولادت ہے وہ 513 ہجری کے قریب. اچھا ٹھیک ہے. اچھا انہیں یہ بھی انفرادیت حاصل ہے کہ 100 سال سے زیادہ کی عمر آپ نے پائی. ماشاءاللہ. یعنی آپ طویل العمر شخصیت ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت دنیا میں گزارا ہے. سینچری مکمل کی, یعنی 100 سے زیادہ سال آپ اس دنیا میں مور اور لیس 114 برس ان کے تقریباً, یعنی 621 بھی تاریخ وصال شمار کیا گیا اور 627 بھی. تو دونوں اعتبار سے دیکھیں تو 100 تو کراس 100 پلس. ٹھیک. پھر اس کے بعد جب ہم ان کے پیشے کی بات کرتے ہیں تو خاندانی اگر آپ پس منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جو والد بزرگوار ہیں, آپ کے والد باقاعدہ نیشا پور کے بازار میں آپ کا مطب تھا. اچھا. یعنی حکمت خانہ تھا, یا دوسرے اعتبار سے آپ کہیں کہ ڈسپینسری موجود تھی. طبیب تھے. طبیب. ہاں ٹھیک. اور وہ اس اعتبار سے طبیب تھے کہ صرف رسمی طور پر نہیں تھے بلکہ نہ صرف آپ حکیم اور طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, بلکہ بہت سارے افراد یہ علم طب کی کتابیں لے کر ان کے پاس دکان پر موجود رہا کرتے. اچھا. جہاں وہ ایک ماہر طب تھے وہیں ساتھ ساتھ طب کے بہت بڑے استاذ بھی تھے. اچھا اچھا. یہی وجہ اور یہی سبب تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدا ہی سے اس طب کی جانب اور حکمت کی جانب رغبت تھی. لیکن ان میں دوہرا کمال آیا, ظاہری طب مطلب طبیب بھی تھے اور باطن کے طبیب بھی بنے. وہ اتنی نفاست انہیں جو بچپن ہی سے ملی ہے تو وہ نفاست پھر جا کر جب نکھری تو پھر اس کا ایک وجود ہمیں دنیا میں نظر آیا. تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بچپن ہی سے اپنے والد کی سرپرستی میں ساری ابتدائی تعلیم حاصل کی. اسی پروفیشن میں دلچسپی کی وجہ سے آپ نے علم طب بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا اور پھر ان کے وصال کے بعد ان کا جو مطب خانہ تھا اسے بھی جس نے سنبھالا وہ آپ کے شہزادے ہی تھے. اچھا پھر چونکہ یہ طب کے ساتھ تو وابستگی آپ کی بطور پیشہ تھی ہی, لیکن جو علمی شغف تھا اور جو علمی رجحان تھا وہ آپ کا شاعری کی جانب تھا. اب چونکہ ایران ہے, ایران فارسی زبان کا علاقہ ہے, تو آپ فارسی پر کمال دسترس چونکہ مادری زبان کے اعتبار سے رکھتے ہیں. پھر اس کا خوبصورت نکھار آپ کے نثر میں بھی اور آپ کے نظم میں بھی نظر آیا اور آپ نے بہترین شاعری فرمائی اور اتنی عظیم اور اتنی خوبصورت شاعری فرمائی کہ اقبال کا مرشد آپ کو خراج تحسین پیش. کیا یہ تو بڑی کمال بات ہے صاحب, اس پہ تو آگے جا کے بات کرتے ہیں. اور آپ دیکھ, اچھا ایک چیز بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے, لیکن بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ کا پیشن کچھ اور ہو, آپ کا پروفیشن کچھ اور ہو. اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں ذرا سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے کہ پیشن کچھ اور ہے, پروفیشن کچھ اور ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل سچویشن پیدا کر دی. وہی بات ہے جس سے وہ کام لینا چاہے, میں عموماً یہ جملہ ادا کرتا ہوں, وہ ایک دم ہوتا ہے یہ چلتے چلتے اسے جو ہے اپنا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ زندگی کے اندر آ گیا, دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. کس واقعے نے دل اچاٹ کر دیا؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تصوف کی شاہراہ کی جانب ایک دم مسافر بن کے دوڑنا شروع ہوئے. بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے, مرشد کریم سے ملاقات ہوتی ہے, پھر مرشد کا اور دادا مرشد کا اپنا ایک ظاہر مقام ہے, اور روحانی دنیا کے اندر خاص طور پہ پھر جو آپ نے اپنا مقام مرتبہ بنایا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, مگر یہاں یہ بھی توجہ رہے کہ جو ان کا معمول ہے زندگی کا کہ وہ ایک طبیب ہیں, اور عطار بھی انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فارماسسٹ ہیں, دوائیوں پہ ان کی بڑی نظر ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ان کی منزل سے, ان کے مقصود سے, اور ان کے جس مقام پہ وہ پہنچے ہیں کہ ظاہری علاج کرتے کرتے وہ جو ایک دل کی دنیا ہے وہ ان پر آشکار ہوتی چلی گئی. بہت اچھی بات. وہ ظاہر کا علاج کرتے کرتے باطن کے علاج کے ڈاکٹر بن گئے. جی. اور ایک یہاں پر یہ چیز بھی میں عرض کروں گا, آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی کہ دنیا میں یہ جتنے صوفیاں ہیں نا, یہ طبیب ضرور ہوا کرتے تھے. ابن عربی کو آپ دیکھ لیں, دیگر امام غزالی ظاہر کے طبیب کی بات کر رہے ہیں. جی, ظاہری طبیب بھی ضرور تھے. وہ ظاہر کی طب سے باطن کی طب تک پہنچے, وہ جسم کا علاج کرتے کرتے دل کے علاج تک پہنچے. یہ بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے عطار ہونے سے, فارماسسٹ ہونے سے, ماہر ادویات ہونے سے. جب وہ اچھا, اس میں آج کے ڈاکٹرز کے لیے ایک بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ یہ جو صوفیات تھے یہ طبیب تھے,
تاجر نہیں تھے. ہاں ویری گڈ. یہ ڈاکٹر جب تاجر بن جاتے ہیں تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں. کیا اچھی بات. اگر ڈاکٹر طبیب اصلی بن جائے نا وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی وہ انسان کو اللہ کے شاکار کی صورت میں دیکھتے دیکھتے وہ قدرت سے اپنے آپ کو اٹیچ کر دے. بات وہ انسان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنا, انسان کا درد محسوس کرنا. آپ اگر مریض کا درد محسوس کر رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, یہ خدا کے ہاں بہت بڑی بات ہے. آپ تجارت نہ کریں, آپ پورے خلوص کے ساتھ اس کا علاج کریں, خدا آپ کے باطن کو روشن کر دے گا. یہ سارے صوفیاء کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر آپ نے جو کہا نا کہ ٹرننگ پوائنٹ, تو وہی علاج کرتے کرتے ایک دن دکان میں کبھی یہ دوائی تلاش کر رہے ہیں, کبھی وہ دوائی تلاش کر رہے ہیں, تو ایک فقیر وہاں سے گزرا, دکان میں آیا, اس نے صدا لگائی. آپ متوجہ تھے اپنے کام کی طرف, آپ نے توجہ ہی نہیں دی. تو اب جو ہے نا وہ فقیر کہنے لگا, اتنا منہمک ہے دنیا کے اندر, تجھے مرنا نہیں ہے, مرے گا کیسے؟ آپ نے اب توجہ کی تو اس کو ایک جملہ کہا, جیسے تو مرے گا ویسے میں بھی مر جاؤں. تو وہ فقیر کہنے لگا, اچھا میں کیسے مروں گا بتاؤں. اس نے اپنی گدڑی سائیڈ پہ رکھی, اپنا سامان سائیڈ پہ رکھا, لیٹا, کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر دی. یہ ایک ایسا واقعہ تھا وہ جو قرآن کریم کہتا ہے نا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے. یہ لمحہ تھا, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو قرآن کریم نے جگہ جگہ دل کے بدلنے کی بات کی ہے نا, جو سارے صحابہ کی زندگی میں ہے. حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں گئے, امیر حمزہ حضور کا درد سن کے حضور تک پہنچ گئے. یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا صحابہ کرام میں, اولیاء, حضرت فضیل بن عیاض, کیا پیشہ تھا, کہاں وہ پہنچے, یہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے صوفیاء کی زندگی میں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا, نصیحت کی, تھوڑا سا دل بدلا, پھر واپس اسی وادی میں چلے گئے. یہ ایسا نہیں کرتے. یہ جب پلٹتے ہیں نا پورے پلٹ ہی جاتے ہیں. ان کی توبہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا کہ یوں مرنا ہے تو یہ لرزنے لگے. پھر انہوں نے وہاں سے اپنی اس دکان سے بھی توجہ ہٹائی. اب یہ جو ماہر ادویات تھے تو اس سے پھر کر یہ ماہر قلب بنے. واہ. اب انہوں نے تصوف کی دنیا کی طرف اپنی توجہ کی اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں, زہد زاہد را, دین دیندار را, ذرہ درد دل اتار را. کہتے ہیں یا اللہ جو تیرے پاس بخشش مانگنے آئے زاہد کو زہد دے دے, بخشش مانگنے والے کو بخشش دے دے, اتار کے دل کو بس درد کا ایک ذرہ دے. یہ ان کا روحانی مقام تھا. ہاں, ایک درد کا ذرہ اتار کے دل کو نصیب ہو گیا. اور پھر شیخ رکن الدین اسکاف کی بارگاہ میں گئے, ابتدائی منازل وہاں سے طے کی. پھر مولانا جامی نفحات الانس میں فرماتے ہیں مجدد الدین بغدادی کی بارگاہ میں گئے, انہوں نے مزید تربیت کی اور نکھارا. اور پھر یہ کون ہے مجدد الدین بغدادی؟ یہ نجم الدین کبریٰ کے خلفاء میں سے ہیں. وہ نجم الدین کبریٰ, مجھے ایک لنک اس میں سمجھ آیا, نجم الدین کبریٰ کا لقب کیا تھا؟ ولی تراش. ولی تراشنے والے. اگر کوئی کہے کہ کسے تراشا تھا, انہوں نے مجدد الدین بغدادی کو تراشا تھا, اور انہوں نے شیخ فرید الدین عطاری کو تراشا تھا, انہوں نے مولانا روم کو تراشا تھا, اور روحانی دنیا میں وہ تراش علامہ اقبال تک پہنچی. یہ ہے وہ فیض جو انہیں نصیب ہوا اور ان کا دل بدلا, اور یہ کس طرح اس راہ میں. صبح کیا خوبصورت رچا ہوئے صاحب, کیا ابتدائی گفتگو دونوں آپ شخصیات نے فرمائی ہے. آئیے جناب شیخ صاحب آپ کی جانب باتیں. مولانا روم علیہ الرحمہ, ظاہر ہے ان کی جو خاص طور پہ عقیدت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے تھی, جو ابھی تھوڑا سا اشارہ ہوا, تو عقیدت کا برملا اظہار کیا, اور ایسا کیا کہ یعنی تسلیم کیا کہ میرے گلے میں اگر غلامی کا پٹا ہے تو شیخ عطار کا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ عطار کے بلندی کو اور مقام کو تسلیم کرنا. اور ساتھ ساتھ پھر سنائی کا ذکر بھی آپ کرتے ہیں کہ مجھ پر جو رنگ ہے وہ عطار کا اور سنائی کا رنگ موجود ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے, دوسرا آپ نے اسفار بھی خاصے کیے, اس میں بڑے مشاہدات کیے جس کو آپ نے پرو کے رکھا اپنی گفتگو کے اندر, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مایہ ناز عمدہ شخصیت پر اور ان کی سیرت پر بہت خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور آپ کی سیرت پہ, شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ کی سیرت پہ جب ہم بات کرتے ہیں جنید بھائی, تو آپ کی سیرت کے سب سے خوبصورت پہلو یہی نظر آتا ہے کہ جو آپ کا ایک تعلق, ایک ربط ہے مولانا روم علیہ الرحمہ سے, اور مولانا روم علیہ الرحمہ کی جو عقیدت, مودت اور محبت نظر آ رہی ہے.
جب ہم مولانا روم علیہ رحمہ کی عقیدت محبت کی بات کرتے ہیں اور شیخ سے ایک خاص تعلق کی بات کرتے ہیں تو آپ مولانا روم علیہ رحمہ کے لفظوں، شاعری، تحریروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتے ہیں۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گرد عطار گشت مولانا، کہتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں، کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، میں وہ ہوں جو عطار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہی بات جو آپ نے تمہید میں عرض کر دی۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنہیں اقبال کہتے ہیں یہ میرے مرشد، اور مولانا روم فرما رہے ہیں کہ میں تو وہ ہوں جو عطار کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ مولانا روم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ عطار روح بود و سینائی دو چشمے ہو، کہا کہ عطار میری روح ہے اور سینائی ان کی دو آنکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو میرے پاس موجود جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ ان کا روحانی عطا کردہ فیضان ہے۔ شیخ کے اس قدر قدردان، مداح اور دلداح نظر آتے ہیں مولانا روم۔ اور مولانا روم علیہ رحمہ نے، جیسا کہ آپ تمہید میں بہت کچھ ماشاءاللہ آپ نے کور کیا، مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری جو شاعری کی مٹھاس ہے نا وہ یوں ہی نہیں ہے، میرا مرجع و منبع، مرکز و محور اگر کوئی ذات ہے تو شیخ فرید الدین علیہ رحمہ کی ذات۔ اور فرمایا کہ میں تو اپنے آپ کو شاعری میں غلام تصور کرتا ہوں شیخ فرید الدین عطار۔ اور تصوف اور عشق کی بات جب کریں، کہتے ہیں تصوف اور عشق کے مقام پہ تو پھر جو شیخ کی ذات ہے وہ سات جو ہے نا بڑے شہروں میں سیاح نظر آتے ہیں، سیر کرنے والے، سیر اور سفر طے کرنے والے، اور میں جو ہوں میں تو ایک کوچے پہ موڑ پہ کھڑا ہوا مسافر سا ہوں۔ کیا عاجزی، کیا عاجزی۔ اور جب آپ کی بالخصوص ہم سفر کی بات کرتے ہیں، اسفار کی بات کرتے ہیں، تو سیرت نگاروں نے مختلف شہروں کے نام لکھے کہ آپ نے وہاں پہ سفر فرمایا۔ اس میں مکہ ہے، پھر ترکستان ہے، پھر ہندوستان ہے، مصر ہے، دمشق ہے۔ لیکن یہاں پہ میں جنید بھائی ایک بہت اہم بات عرض کرنا چاہوں گا قرآن و حدیث سے ریلیٹ کرتے ہوئے، کہ جو آپ کے اسفار ہیں، بالخصوص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ کے اسفار، اور بالعموم تمام تر اصفیاء کی جب ہم سیرت دیکھتے ہیں تو تمام صوفیاء میں آپ کو ان کی سیرت میں یہ پہلو ضرور ملے گا کہ اسفار بھی ہیں، سیر بھی ہے، اور سیاحت بھی ہے، سفر بھی ہے۔ یہ تمام سلسلہ یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کل سیروا فی الارض، اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے زمین میں سیر کرو۔ کیونکہ زمین میں سیر جب بندہ کرتا ہے، رب کی قدرت کے نظارے دیکھتا ہے، تو اس کے تیقن اور ایمان کا لیول اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر امام غزالی حجت الاسلام علیہ رحمہ نے تو اس مقام پہ کمال بات لکھی اپنی تصنیف میں، ایک بہت کمال اگزامپل لکھی، وہ یہ فرمایا جو صاف شفاف پانی ہو لیکن وہ اگر ایک ہی جگہ رہے اور مستقل وہیں پڑا رہے تو پھر وہ گندا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس سے بچتے ہیں، اپنے دامن کو بچاتے ہیں، لیکن اگر وہ پانی جاری اور ساری رہے، وہ صفاف شفاف پانی پھر لوگوں کی غذا بنتا ہے، توانائی بنتا ہے۔ بالکل انسان اسی طرح سے ہے، انسان کی طبیعت، اس کی کیفیت، اس کی فکری آبیاری، جب وہ ایک ہی علاقے، ایک ہی بستی میں اور ایک ہی جگہ مستقل رہتا ہے، ایک ہی روٹین میں رہتا ہے، تو پھر اس میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹور کرتا ہے اور وہ سیر کرتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی فکری آبیاری میں، اس کی خیالات کی بلندی میں، اس کے پرسپیکٹو میں، اس کے تھاٹس میں مزید ترقیاں ہو جاتی ہیں۔ سفر اسی لیے وسیلہ ظفر ہے، جی، مزید بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، اس پہ اپنے جواب کو مکمل کرنا چاہوں گا، کہ جاپان کے ماہرین نے ایک تحقیق کی، اور اس تحقیق میں انہوں نے یہ نتیجے پہ پہنچے کہ جو شخص رب کی قدرت کے نظاروں کے قریب رہتا ہے، سفر اور سیاحت میں رہتا ہے، اور اکثر وقت اس کا یہاں گزرے، تو فرمایا کہ 300 کے قریب جسمانی، ذہنی اور سماجی فائدے سے حاصل ہوتے ہیں۔ فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی یہ ریسرچ کہتی ہے۔ جی، یہ ریسرچ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اگر ہم آئیڈیلائز نہ کریں صاحب، تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ ایکچول ہمیں آئیڈیلائز ان ہستیوں کو کرنا چاہیے، ان کی شخصیات، ان کی زندگی، ان کی تعلیم و تربیت، کس انداز سے انہوں نے دنیا کو دیکھا، کس انداز سے، یعنی کس نگاہ سے دنیا کو دیکھتے تھے، اور کس اینک سے انہوں نے آخرت کو جانچا، اور یہی سارا وہ مرکز ہے ہماری گفتگو کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب لوٹ کے آئیں گے تو آپ کو بتلائیں گے کہ خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام مرتبہ عطا کیا، اور تذکرۃ الاولیاء کا تذکرہ ضرور ہم کریں گے، یعنی اس کتاب کے اندر جو آپ نے مختلف ہستیوں کو، مختلف صوفیاء کو، مختلف اولیاء کرام کی جو سوانح، خاص طور پہ ان کی بائیوگرافی جو ہے، خاص طور پہ جو اس کو مربوط کر دیا، وہ بڑا کمال کارنامہ ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم فاطمہ
وسيداتنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور یہ وہ ہستی ہیں ناظرین کہ جو ظاہر جیسا کہ گفتگو ہوئی کہ ظاہر کے صرف طبیب نہیں تھے بلکہ باطن کے بھی طبیب تھے. اور اسم بمسمہ تھے صاحب، یعنی اتنی خوشبودار شخصیت کہ جن کی مہک نے مسلمانوں کے قلوب کو بھی مہکا دیا، جن کی مہک نے پراگندہ اور تعفن زدہ وجود کو بھی خوشبودار کر دیا، اور جن کی مہک نے وہ جو ہمارے وجود کے اوپر ایک خاص بو جو شیطانی بو جو لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی صاف کر کے قلوب کو، وجود کو لوگوں کے مصفہ اور منور کر دیا. تو سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اور ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام و مرتبہ عطا کیا، خاص طور پہ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے چنے. پھر آپ کی تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا، تصانیف خاص طور پہ بڑی مشہور ہوئی، اس میں بھی خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اسپیسیفکلی، باقی آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء کا تذکرہ ضرور کیجئے، یعنی تذکرۃ الاولیاء جس میں آپ نے تذکارے پاک کیے ہیں تمام اولیاء کرام کے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تراشنے میں، آپ کو سنوارنے میں، آپ کو سجانے میں، آپ کو بنانے میں جہاں اس بڑے واقعے کا تذکرہ ہے جس کی جانب علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا، جہاں آپ نے فیض حضرت شیخ مجدد الدین سے لیا ہے، وہیں جوانی میں آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ان سے عقیدت رکھنے والے ایک بزرگ سے بھی ملے ہیں اور جن کا نام قطب الدین حیدر ہے. آپ ان سے بھی اتصال رکھا انہوں نے، اور ابتدائی طور پر علوم معرفت کے چند اسباق آپ نے اس سے بھی حاصل کیے. ٹھیک ہے. ہوتا یوں ہی ہے کہ جب دل کی کایا پلٹ رہی ہوتی ہے تو کچھ محیر العقول قسم کی کیفیات وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. ایک اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک سے پھر وہ ایک ایسی ضرب لگتی ہے کہ جو ضرب دنیا کو ان کی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے اور دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. بالکل ایسا. پھر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا احوال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک سمت کو چھوڑ کر دوسری کو شروع کیا تو پچھلی سے بالکل بے بہرا ہوگا. ایسا نہیں رہا. آپ پورے ہوش و حواس اور اپنی وجدان کی کیفیات کو دونوں کے ارتباط کے ساتھ آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری. سبحان اللہ. آپ آخر تک عطار کہلائے نا. اوکے ہاں بالکل ٹھیک. اگر چھوڑ دیتے تو عطار نہ ہوتے. آخر تک آپ عطار بھی رہے اور پھر علمی دنیا میں اور تصوف کی دنیا میں بھی آپ نے اپنے آپ کو عطار کے طور پر منوایا. کیا کیا. اس لیے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ جتنی تصنیفات آپ کی نظر آتی ہیں، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہوں یا وہ نثر کی صورت میں ہوں، ان تمام کے اندر شریعت مطہرہ کا جو تقدم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. کیا کیا. آپ چونکہ آپ نے ایک جملہ آپ کے لیے کہا ہے شیخ فرید الدین عطار کے لیے کہ آپ بہترین ماہر نفسیات. آپ نے امام غزالی نے تحریر کے ذریعے سے اور انہوں نے نظم کے ذریعے سے نفسیات پر حملہ کیا. بالکل ایسا ہے، اس میں کوئی اور ان اشعار میں اور شعر کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ کم لفظوں میں زیادہ بات کر دی جائے. یعنی آپ کا یہ بھی خاصیت ہے کہ چاہے غلام ہو چاہے ایلیٹ کلاس ہو، آپ ہر ایک کی نفسیات کو بالکل اسی کے مطابق آپ اسے مخاطب کرتے ہیں. جب تصنیفات کی ہم بات کرتے ہیں تو ان میں الہی نامہ، جواہر الذات، وصیت نامہ، پند نامہ، شاہ نامہ، بیر نامہ، یہ سارے نامہ کے اعتبار سے یوں سمجھے کہ رسائل کے طور پر ہمیں اشعار کا ایک مجموعہ الگ الگ نظر آتا ہے، جس کا ہر ایک کا عنوان اور ہر ایک کا موضوع ہمیں الگ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو خوبصورت کتاب آپ کا خاص طور پر جو ہے خاصہ بنی، پہچان بنی، آپ کا تعارف بنی، وہ کتاب تذکرۃ الاولیاء. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر اس کتاب کو دیکھا جائے تو اس جیسی اور بہت ساری کتابیں آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی، بلکہ اس سے ضخیم بھی مل جائیں گی اور اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ صوفیاء کے احوال بھی مل جائیں گے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تذکرۃ الاولیاء کو اتنا دوام، اتنی شہرت اور اتنا عروج کیوں ملا؟ جواب سنیے. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں صوفیاء اور اولیاء کی فہرست میں جس کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف سے آپ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا
اور ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے ان کی خدمت میں خراج عقیدت کے طور پر تعارف پیش کرتے ہوئے ذکر کی. آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت کی صف میں ایک ایسی ہستی کا نام ہے، اگر صرف امام جعفر صادق کا تذکرہ کر دیا جائے تو آپ کی شخصیت اتنی جامع اور کامل ہے کہ سارے ائمہ اہل بیت کا تذکرہ اس ایک ہستی میں جمع ہو جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ آپ نے اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے وہ در ائمہ اہل بیت اور در اہل بیت سے خیرات لے کے شروع کی. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی حقیقت من جملہ وجوہات جتنی بھی ہوں اس کتاب کے تعارف اور اس کی پہچان اور اس کی شناخت کی، لیکن ان میں جو بنیادی وجہ نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے اس عظیم کام کے آغاز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے شہزادے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر امام جعفر صادق. وہ دیکھیں، جھوٹوں میں کسی کو سچا کہا جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن سچوں میں سے سارے ہی سچے ہیں، سارے ہی صادق ہیں. کوئی صادقین میں سے سچے بھی ہیں، ہاں صادقین میں سے کوئی صادق کہلائے تو وہ جعفر صادق ہے. اور پھر اس صادق کا تذکرہ کر کے جو کتاب شروع کی جائے پھر وہ تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار کی پہچان بھی بنے، آج تک موجود ہو. اصلاً تو فارسی میں، اور میں یہ کہوں گا کہ اردو اعتبار سے ہو، عربی ہو یا دیگر جہاں پر مسلمان تصوف سے متصل ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں اس تذکرۃ الاولیاء کو سند کی حیثیت حاصل ہے، اور ان صالحین کی جو باتیں آپ نے ذکر فرما دی اسے اوتھینٹک تصور. یعنی صادق کی یوں کہیے کہ اپنا تذکرے سے اپنی کتاب کی ابتدا کروا کے بنیادی طور پہ آپ نے تصدیق کی مہر جو ہے وہ سب کروا دی کہ یہ قبولیت کی منازل پر طے کر جائے گی. مزید بتائیے. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف احوال صوفیہ اور احوال اولیاء پر مشتمل یہ کتاب نہیں. پھر امام جعفر صادق کے بعد حضرت اویس قرنی، حضرت بستانی اور جنید بغدادی ایک طویل فہرست ہمیں نظر آتی ہے، ان کے تذکار ہمیں ملتے ہیں. آپ نے اس کتاب میں ایک اور چیز کا اہتمام کیا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ اسی تذکرۃ الاولیاء میں انہی اولیاء کے تذکرے کرتے ہوئے ایسی نصیحتیں اور حقیقتیں اور حکایتیں لے کر آئے ہیں کہ جو دوبارہ سے آپ کو ماہر علم نفسیات ثابت کرنے پر دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ نے جہاں تذکرہ کیا تو پھر اس ہستی کے تذکرے کے درمیان ایسی حکایت اور نصیحت بھی لے کر آ گئے کہ اس ولی سے عقیدت بھی پیدا ہو جائے اور اس واقعے کے ذریعے سے پڑھنے والے کے باطن پر بھی ضرب لگا دی جائے اور ان کے تزکیہ اور تصفیہ کا انتظام. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، اسی سلسلے کو اگر یوں جوڑ دیں کہ آپ کی ایک تصنیف تو ظاہر ہے تذکرۃ الاولیاء، ایک تصنیف آپ کی منطق الطیر، اور اس میں بھی آپ نے چونکہ ظاہر مختلف حکایات کو مجتمع کیا ہے، تو یہ چونکہ کام اصلاحی کا ہے تو میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے ذرا کوئی ہمیں ذرا حکایت تو سنائیں ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرۃ الاولیاء کا بڑا خوبصورت تذکرہ چل رہا تھا، تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا جب ذکر کیا ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. آہا، کیا اچھی بات. میں بھی اپنی کتاب کا تذکرہ اہل بیت سے کر رہا ہوں. کیا اچھی بات ہے. تو کہا کہ یہ اہل سنت کی پہچان ہے. واہ. دوسری جو کتاب ان کی ذکر کی گئی منطق الطیر، میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جنید بھائی کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو یہ مثنوی ہے، جیسے مثنوی مولانا روم بھی ہے اور بھی بزرگوں نے لکھی ہے. اس کے اندر 4600 اشعار ہیں، ان 4600 اشعار پر مبنی یہ مثنوی ہے، مگر اس کا جو موضوع ہے اور جو اس کا عنوان ہے وہ شاید اپنے آپ میں اس کتاب کو دنیا کی سب سے منفرد کتاب بناتا ہے. درست. اور دنیا میں منصہ شہود پر آنے والی یہ واحد کتاب ہے، شاید اس طرح اور کسی نے اس طرح کی کتاب نہ لکھی ہو. ٹھیک ہے. اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ منطق الطیر کے معنی ہے پرندوں کی بولی. اوکے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے تصوف کی جتنی منزلیں طے کی ہیں نا، ان ساری منزلوں کو پرندوں کی زبان سے بیان کیا. کیا اچھی بات. یعنی انہوں نے ہاں، یہ بڑی عجیب بات آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ہر منزل کو پرندے کی زبان سے یوں بیان کیا کہ پرندوں کی بھی اپنی نفسیات ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہر پرندے کا ایک مزاج ہوتا ہے جو کسی نہ کسی انسان کے مزاج سے ملتا ہے. تو انہوں نے پرندے کا مزاج بیان کر کے انسان کے مزاج کو واضح کیا ہے، اور تصوف کی منازل میں
جو انسان کو چیزیں پیش آتی ہیں وہ بیان کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر سارے پرندے جمع ہوئے، ان پرندوں نے جمع ہو کے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنا سردار کس کو منتخب کریں؟ تو کہا کہ جی ہدہد نے کہا کہ بھئی سردار میں ہوں گا، اس لیے کہ میں حضرت سلیمان کا ہمراز ہوں، اس کو قائد منتخب کیا۔ اب یہ کہنے لگے کہ بھئی ہمیں جو ہے نا، ہدہد نے کہا کہ ہمیں اپنے بادشاہ تک پہنچنا ہے، اور وہ بادشاہ ہے سی مرغ، اور وہ وادی کوکاف میں بلند پہاڑوں کے سلسلے میں رہتا ہے۔ اب ہمیں وہاں پر پہنچنے کے لیے یہ سن لو کہ راستے میں بڑی مشکلیں آئیں گی، راستے میں بڑی تکلیفیں آئیں گی، راستے میں بڑی اذیتیں آئیں گی۔ تو بہت سارے پرندے نا تکلیفیں سن کے واپس چلے گئے۔ کیا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ بہت سارے پرندے جو ہیں نا وہ ہدہد کی قیادت میں آگے چلنے لگے، اور انہوں نے پھر جو 7 وادیاں طے کر کے سی مرغ تک وہ پہنچے ہیں، تو ان وادیوں کے ذریعے شیخ فرید الدین عطار نے تصوف کی 7 منزلیں بیان کی ہیں۔ جو اس راہ پہ چلنے سے ڈرتے ہیں وہ تو پہلے ہی الگ ہو جاتے ہیں، اور جو ہدہد کی قیادت میں چلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے جس کی طرف میں سامعین کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پرندے تلاش میں نکلے، تو خدا کو تلاش کرنے کا جذبہ سب سے پہلے بڑا ضروری ہے۔ یہ انسانی نفسیات پہ بات ہے۔ اگر تلاش کا جذبہ ہی نہیں ہے تو تلاش کیسے کریں گے؟ دوسری بات اس میں جو سب سے بڑی اہم یہ سمجھی کہ تلاش کرنے کے لیے جب نکلیں گے تو آپ کو ایک قائد کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، اگر آپ کا مرشد ہی نہیں ہے، پیر ہی نہیں ہے، تو آپ منزل تک کیسے پہنچو گے؟ تیسری چیز یہ کہ مل کر چلنا، پرندے جمع، اجتماعیت۔ ہاں، تصوف میں لوگ تصوف میں لوگ کہتے ہیں رہبانیت ہے، شیخ فرید الدین عطاری نے کہا یہ ملاپ ہے۔ جب ایک دوسرے سے ملیں گے، تعلق بنے گا، پھر منزل کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں سفر کی طرف، مل کے چلنے کی طرف کیسا اشارہ ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے ہر منزل پہ پھر الگ الگ حکایت بھی بیان کی ہے۔ الگ الگ حکایتوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پہ تمثیلی انداز میں سمجھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ایک دنیاوی کسی کو اس نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اب محبوب جب اس سے ملنے کے لیے آیا رات کے وقت تو وہ سویا ہوا تھا، اب وہ ساری رات سویا ہوا ہے، تو اس کے محبوب نے یہ جملے کہے کہ عاشق سوتا کہاں ہے، جو سویا ہوا ہے اس کو منزل کہاں سے؟ یعنی رات جو ہے بستر سے کمر لگا کے نہ سو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ دیکھیں مثالی انداز، منادی پکار رہا ہے کوئی۔ دوسری حکایت یہ بیان کی، کہا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ زمین پر آسمان بنا رہا ہے، اور آسمان میں ستارے بنا رہا ہے، اور چاند بنا رہا ہے، اور سورج بنا رہا ہے، اور سارا بنانے کے بعد مٹا دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ زمین و افلاک کے اندر گم ہونے والے یہ سب مٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما احضرت قدمت واخرت۔ تو آپ نے ان حکایتوں کے ذریعے، آخر میں ایک چیز ذکر کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو 7 وادیاں ہیں وہ کس چیز کی ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ پہلی وادی کہتے ہیں کہ تلاش اور جستجو کی ہے۔ اگر آپ کو خود ہی آپ بھرے ہوئے ہیں تو تلاش نہیں کریں گے کسی چیز کو، پہلے خالی ہو کے خالی ہونا پڑے گا، تلاش اور جستجو شروع ہوگی۔ دوسری وادی ہے عشق و محبت کی، جس کو اقبال نے یہاں پر اس کی وضاحت کی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش، عقل کو سائیڈ پہ رکھو، عشق و محبت عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل کو سائیڈ پہ کرو، عشق و محبت کی دوسری وادی۔ تیسری وادی ہے علم و معرفت کی، جہاں پہ دنیاوی علوم ہٹا دو، حقیقی علم کی طرف آپ متوجہ ہو جاؤ۔ چوتھی وادی ہے قناعت و استغنا کی۔ پانچویں وادی ہے وحدت و توحید کی، کیا اچھی بات، اکیلا پن۔ اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، منزلیں ملتی جا رہی ہیں۔ پھر چھٹی وادی ہے حیرت و استعجاب کی، جب خدا کے جلوے نظر آتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں 7ویں وادی جو ہے نا وہ ہے فقر کی۔ پھر انسان یہاں پہنچتا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں یہ بڑا سننے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، پرندوں کے ذریعے انہوں نے کیسے لوگوں کو متوجہ کیا اور منازل طے کرائیں۔ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ بلبل کو دیکھو، یہ پھول کا عاشق ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں بلبل کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک دن پھول ختم ہو جائے گا۔ تو جب
پھول نے ختم ہو جانا ہے، اس کی خوشبو نے ختم ہو جانا ہے، تو تو نے پھول سے اے بلبل دل لگایا کیوں؟ جو ختم ہونے والا ہے. اپنی خوبصورت آواز تو نے اس پھول کے لیے کیوں وقف کی؟ تو اے دنیا سے محبت کرنے والو، اس کے بلبل نہ بنو، خدا کے بلبل بنو. کیا اچھی بات. مور کا ذکر کیا، کہا مور ساری زندگی اپنے حسن پر فدا ہوتا ہے، تو کہا وہ اپنے حسن پہ فریفتہ ہو کہ تکبر میں مبتلا ہونے والو، مور تک ابھی تم پہنچے ہو، اپنے حسن سے نکل کے خدا کے حسن کے جلووں میں سے نکل کر خدا پرستی کی طرف چلے. خدا کے حسن میں گم. آخر میں شیخ صاحب ذرا یہ بتائیے، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعلیمات کا چونکہ تذکرہ ہے تو میں چاہتا ہوں اسی تسلسل کو ذرا آگے بڑھا لیں. کیا کمال ماشاءاللہ رچی ہوئی گفتگو آج ہوئی ہے. کس طرح آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے مواعظ کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے سے امت کی اصلاح فرمائی. اسی تسلسل میں بات کو آگے بڑھا دیجیے، اور خاص طور پہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی ذرا یہ بھی بتائیے. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. سبحان. جب ہم آپ کی نصیحتوں کی بات کرتے ہیں، آپ کے اقوال کی بات کرتے ہیں، تو جنید بھائی بالخصوص آپ کی نصیحتوں میں، آپ کے الفاظ میں اور آپ کے اقوال میں تصوف کا ایک بہت گہرا اور بہت خاص رنگ نظر آتا ہے. اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی ہر نصیحت میں گویا کہ محبت الہی کے چشمے پھوٹتے اور معرفت الہی کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں. آپ نے اپنے ایک مقام پہ حج کی عرفانیت اور روحانیت کو واضح کرتے ہوئے خاص تعریف فرمائی. فرمایا حج یہ ہے کہ انسان اپنی نفی کر دے، اپنی انا کی نفی کر دے، اور اپنا فزیکل جسمانی طور پہ تو کعبۃ اللہ کا سفر کرے، لیکن باطنی طور پہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سفر کرے. اچھا، اس میں پیغام کیا ہے کہ جب جسم کے طور پہ ادھر سفر کر رہا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، تو جسم تو واپس آ جانا ہے، لیکن باطنی طور پہ جب وہ اپنی ذات کو، اپنے من کو رب کے ساتھ جوڑ لے گا، نتھی کر لے گا اور رب کے دین کے ساتھ جوڑ لے گا، تو پھر وہ کعبۃ اللہ سے حج کر کے واپس آ بھی جائے گا نا، تو پھر وہ رہے گا تو یہاں، لیکن باطن سے وہ رب کی ذات سے جڑ چکا ہوگا. پھر وہ مستقل رب کے خیال میں اور اس خوف میں رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے ایک بہت خاص نصیحت کا ایک پیرایا باندھا اور آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اچھا جی. پہلا فرمایا کہ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب میں اس کو ریلیٹ کرتا جاؤں گا. فرمایا جو شخص خاموش رہتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. بس جو خاموش رہا ہے نجات تو اس نے پائی. پھر دوسرے مقام پہ دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو نیکی کرتا ہے نا، سلامتی اس کا مقدر بنتا ہے. اللہ. اور رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بھلائی اور نیکی کے کام کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ سخاوت جو کرتا ہے سرداری اسی کا نصیب بن جاتی ہے. اور حدیث میں آ گیا کہ سخاوت کرنے والا تو جنت کے بھی قریب اور رب کے بھی قریب. جو رب اور جنت کے قریب ہو سرداری اسی پہ جسم. اللہ، کیا اچھی بات ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو شکرانے نعمت کرتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے، تو اس کی نعمتوں میں روز بروز اضافہ ہونا شروع ہوگا. لئن شکرتم، بالکل ایسا ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو تو صحیح، نعمتوں اضافہ میں. اللہ. آج لوگ جنید بھائی وظیفے مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں انکریز ہو جائے، ہماری منی انکریز ہو جائے، پیسے بڑھ جائیں. تو رب العزت نے واضح طور پہ وظیفہ دے دیا. فرمایا ایک ہی وظیفہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اپنے رب کا ہر لمحے، ہر قدم پہ، ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ. بلکہ میں حدیث پاک میں یہاں تک پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم مجھے ملتا ہے کہ جب تم مطلب نعمتوں میں سے اپنے اوپر والوں کو دیکھو تو جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں ان کو بھی دیکھو، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے نوازا ہے. تو یہ تو بالکل بالکل طریقہ بیان فرمایا. پھر آپ نے 3 خصلت ایسی بیان فرمائی. فرمایا یہ 3 کوالٹیز جس میں ہوں گی وہ سعادت مند ہوگا، خوش نصیب شخص ہوگا. فرمایا ایک تو وہ کسی کے عیب جوئی نہ کرے، یعنی کسی کا عیب بیان نہ کرے آپ سے. اور یہاں اس مقام پہ مجھے شیخ سعدی علیہ رحمہ کا ایک قول یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے تمہاری برائی بھی کرے گا. بالکل ٹھیک. لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں یار ہاں اور بتاؤ، اور کوئی خرابی بتاؤ، اور کیا فیکٹ ہے اس میں، تو یقیناً وہ آپ کی بھی خرابیاں دوسروں کے سامنے. بلکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو تمہارے سامنے کسی کے لیے جھوٹ، تمہارے لیے کسی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کل وہ تو کسی کے لیے تمہارے سامنے جھوٹ بولے گا. پھر دوسرا جو آپ نے فرمایا، دوسری نشانی سعادت مندی کی، فرمایا اگر کوئی غلط راستے پہ تمہیں نظر آئے تو اسے گامزن اور موٹیویٹ کر دو اور گائیڈ کر دو کہ سیدھے راستے پہ چلنے لگے. اب آپ اسے دنیاوی اور اخروی دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں. بالکل. پھر تیسرا آپ نے فرمایا تم مصیبت میں ہو، اپنی مصیبت کا اظہار کسی پہ نہ کرو، نہ تو اپنی مصیبت سے کسی کو پریشان کرو، نہ کسی اور کو اپنی ذات سے تکلیف دو. اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل جامع معنی ارشاد فرما دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کما قال علیہ السلام. فرمایا مسلمان کی تعریف، ڈیفینیشن آف مسلم، فرمایا مسلمان وہ ہے
کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور دوسرے مقام پہ اگر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو یار سب سے بہتر کون ہے, کوئی ایک رول تو ہو, کوئی پتہ تو لگے, تو فرمائے ایک پیرایا ہے جو حدیث سے ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے بہترین جس کا وجود انسانوں کے لیے, بالکل, جو سب سے زیادہ نفع بخشے لوگوں کے لیے. اور پھر جب انسان ان تعلیمات پہ, شیخ کی ان تعلیمات پہ عمل کر لیتا ہے, تو پھر اس کے وجدان سے ایک ہی آواز جنید بھائی اٹھتی ہے, لا مطلوب الا اللہ, کہ میرا مطلوب کچھ نہیں ہے, میرا مطلوب صرف رب کی ذات ہے. بالکل ایسا ہی. اور جب ہم آپ کی شہادت کی بات کرتے ہیں تو شہادت کا بھی ایک آپ کا بالکل نایاب سا واقعہ ہے کہ تاتاریوں نے, منگولوں نے جب حملہ کیا تو آپ کو گرفتار کر لیا. ایک سپاہی گرفتار کر کے جا ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس ضعیف شخص کے بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ بہت کم قیمت لگا دی اس نے. بزرگوں کی نگاہیں تو پھر کہیں اور ہوتی ہیں, کہا یہ بہت کم قیمت ہے. اب وہ سپاہی لالچ میں آ گیا, کہا یہ کم قیمت ہے تو آگے اس سے بڑی قیمت ملے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, مفت میں قیمت مل لی اور کیا چاہیے. وہ کہا نہیں بیچوں گا, آگے چلا گیا. آگے ایک شخص ملا, اس نے کہا یہ گھاس کا گھٹر جو رکھا ہوا ہے نا, اس کے بدلے مجھے ضعیف بوڑھا دے دو. تو انہوں نے کہا یہ تو اس نے بہت زیادہ قیمت لگا دی, میری تو اس سے بھی کم قیمت. اتنا عاجزی فرمائی. تو اس مقام پہ پھر وہ جو جرنیل تھا تاتاریوں کو, اس نے غصے میں حضرت کو شہید کیا. اور اس مقام پہ جنید بھائی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے ایک حدیث ضرور عرض کرنا چاہوں گا. کنز العمار شریف کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے نا, پھر 7ویں آسمان تک اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور پھر شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلو گلزار. بالکل, بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کب تشریف لائے, انتہائی مشک بار محفل تھی. کیوں نہ ہو کہ عطار کا ذکر تھا, اور عطار کا ذکر ہوتا ہے تو پھر محفل مشک بار ہی ہو جایا کرتی ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور ہستی کی بارگاہ میں, انہی کے غلاموں میں. ظاہر ہے یہ بڑی ہستیاں ہیں, ان کے غلاموں میں ایک ہستی کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ اب اس ہستی کا ذکر ہے جن کے والد محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد علیہ رحمہ ہیں, جن کو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب میں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سے مشرف فرمایا. یعنی 9 رمضان المبارک 1361 ہجری بمطابق 19 ستمبر 1942 کو محدث اعظم کے گھر میں ایک ایسے سپوت کی ولادت ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا رفتوں سے نوازا, جنہیں دنیا انتہائی ادب سے جانشین محدث اعظم صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے کے بعد ناظرین ابتدائی تعلیم جو ہے لائل پور سے آپ نے حاصل کی, پھر اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے آپ لاہور تشریف لے گئے. ہجری 1961 میں سن 1961 میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر آپ کو جید علماء و مشائخ کی موجودگی میں جمیع سلاسل طریقت کی خلافت اور دستار سجادگی سے سرفراز کیا گیا, جس کے بعد قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدری رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے انتھک کوششیں کی. تنظیم المدارس کی تشکیل میں بھرپور حصہ لیا, انجمن طلباء اسلام کے قیام میں بھی اور اس کو منظم کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. 1974 میں ناظرین یہ تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک ختم نبوت میں آپ نے تحریک کے بانی کی حیثیت سے کام کیا اور تمام فرقوں اور دینی جماعتوں پر مشتمل مجلس عمل میں بطور ممبر فعال قائدانہ کردار ادا کیا. میدان سیاست میں بھی آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور قائدین جمعیت علماء پاکستان کے نام تجویز کرنے اور منتخب کروانے میں آپ پیش رہے. 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں آپ نے بھرپور انداز میں مجاہدانہ کردار ادا کیا. فیصل آباد شہر میں سینکڑوں مساجد کی سرپرستی آپ کے حصے میں آئی. عظیم الشان سنی رضوی جامع مسجد تعمیر کرنے کا ایک نادر نمونہ جو ہے وہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. دینی امور کے علاوہ فلاحی اور سماجی بھلائی کے کاموں پر بھی آپ خصوصی توجہ فرماتے تھے. اس مقصد کے لیے آپ نے ایک ٹرسٹ محدث اعظم فاؤنڈیشن کے نام سے رجسٹر کروایا اور تا وقت وصال آپ اس کے مینیجنگ ٹرسٹی رہے. اور اس ٹرسٹ کا بنیادی مقصد فلاحی کام تھا, لوگوں کی داد رسی اور بلا یعنی تخصیص رنگ و نسل جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا. اس ٹرسٹ کے تحت محدث اعظم میڈیکل کمپلیکس قائم ہوا جس میں فری ڈسپنسری, ایکس رے, کلینکل لیبارٹری, الٹرا ساؤنڈ, ECG کے شعبات کام کرتے ہیں اور عوام کو طبی سہولیات جو ہیں بہم پہنچائی جاتی ہیں, جس میں طلباء و طالبات دینی ماحول میں تعلیم بھی ساتھ حاصل کرتے ہیں. عظیم الشان اسلامک یونیورسٹی جامعہ
محدث اعظم جو کہ رضا نگر چنیوٹ کے قریب تعمیر کی گئی، وہ قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سنہری اور غیر معمولی کارنامہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ سورہ یاسین کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور اہل خانہ میں دین کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے۔ آج وہی بات جو ابھی کر رہے تھے کہ صاحب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت روز کیجئے، انشاءاللہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اے بندہ خدا، اپنے دل کو ہر طرح کے خطرات اور احساسات سے محفوظ رکھ اور انوار الہیہ کے مشاہدے سے لطف اٹھا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا۔ حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا روز سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔